وہ دھندلی صبح جب مشرق وسطیز کی سرزمین صلیبی جنگجوؤں اور اسلامی سلطنتوں کے درمیان ایک گہری کشمکش کا میدان تھی۔ آنے والے حملہ آوروں نے بیت المقدس پر قبضہ جما لیا تھا اور مشرق کے دل میں صلیبی ریاستوں کی دیواریں کھڑی تھیں۔ یہ دور آزمائش اور جرأت کا تھا۔ عظیم چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو ایک غیر معمولی قیادت، ایک ناقابل تسخیر قوت اور سب سے بڑھ کر ایک مضبوط اتحاد کی ضرورت۔ تاریخ کے افق پر ایک نام ابھرا، ایک ایسا رہنما جس نے ان تمام بکھرے ہوئے دھاگوں کو ایک طاقتور لباس میں بند دیا۔ صلاح الدین یوسف بن ایوب۔ کمانڈر کے طور پر صلاح الدین نے نور الدین زنگی کی زیر قیادت تربیت حاصل کی۔ انہوں نے شام کے جنگی کونسلوں میں حصہ لیا، جہاں حکمت عملی اور سیاست کے نازک فن سیکھے۔ ان کی فتح ایک اہم موڑ ثابت ہوئی۔ صلاح الدین نے نہ صرف صلیبی حملوں کو روکا بلکہ ایک دہائی کے اندر مصر اور شام کو ایک واحد متحدہ اسلامی ریاست میں بدل دیا۔ قیادت محض فوجی طاقت پر مبنی نہیں تھی۔ صلاح الدین کی سیاسی حکمت عملی، ان کی سفارتی مہارت اور فریقین کو ساتھ لے کر چلنے کی صلاحیت نے صلیبی ریاستوں کو تنہا کر دیا۔ جیسے اتحاد مضبوط ہوا، صلاح الدین نے صلیبیوں کے ساتھ فیصلہ کن جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ یہ صرف طاقت کا نہیں بلکہ عالیز حکمت عملی اور بہترین منصوبہ بندی کا کیمپوں میں ہر سپاہی کو جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ تیر، تلواریں اور گھوڑے، سب کچھ صلیبیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے موزوں بنایا جا رہا تھا۔ وہ میدان جنگ کے نقشے پر جھکے ہوئے تھے، ہر قدم، ہر چال کا حساب لگا رہے تھے۔ صحرا کی تپتی دھوپ میں فوج کی نقل و حمل ایک بڑا چیلنج تھا جسے ایمان اور تنظیم سے پورا کیا۔ 1187 وہ تاریخ کا ایک فیصلہ کن لمحہ تھا، ایک ایسی جنگ جس نے مشرق وسطیز کی تقدیر بدل دی۔ جنگ حطین میں دونوں لشکر آمنے سامنے کھڑے تھے۔ صلیبیوں کو اپنی فوجی طاقت پر بھروسہ تھا، مگر صلاح الدین کی حکمت عملی نے انہیں صحرا کی گرمی اور پانی کی کمی کے جال میں پھنسا دیا۔ کا آغاز ہوا اور میدان تلواروں اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے گونج اٹھا۔ اسلامی گھڑ سواروں کی برق رفتاری اور صلیبی جنگجوؤں کی زرہ بختر کے درمیان ایک خوفناک تصادم میں صلیبی افواج کو ایک تباہ کن شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ فتح صرف ایک جنگ نہیں تھی، یہ یروشلم کو واپس لینے کا پیش کے بعد صلاح الدین کی نظریں براہ راست بیت المقدس پر تھیں۔ یہ وہ مقدس شہر تھا جس کے لیے نسلوں سے جنگ لڑی جا رہی۔ بیت المقدس کا محاصرہ سخت تھا۔ صلاح الدین نے اپنی انجینئرنگ اور صبر آزما حکمت عملی کا استعمال کیا، بغیر کسی بڑی خون ریزی کے شہر پر قبضہ کرنے کا عزم۔ 7 میں بیت المقدس صلاح الدین کے ہاتھوں فتح ہوا۔ ان کا طرز عمل ایک مثال تھا۔ عیسائی آبادی کے لیے ان کا عدل اور رحم وہ تھا جو صلیبیوں نے خود مسلمانوں کے ساتھ نہیں کیا تھا۔ گواہی دیتا ہے کہ صلاح الدین کی فتوحات نے ارض مقدس کے بڑے حصے کو صلیبی تسلط سے آزاد کرایا، اسلامی دنیا کو نئی زندگی دی۔ صلاح الدین ایوبی صرف ایک فاتح نہیں تھے، وہ ایک مثالی رہنما تھے۔ ان کی میراث عدل، رحم اور عزم کی کیا کہ حقیقی طاقت تلوار میں نہیں بلکہ کردار میں ہوتی ہے۔ ان کی سخاوت اور مذہبی رواداری نے انہیں دشمنوں کے دلوں میں بھی عزت دلائی۔ ان کا نام آج بھی مشرقی اور مغربی تاریخ میں عظمت اور قیادت کی علامت کے طور پر زندہ ہے۔ بیت المقدس کا فاتح ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔